ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر آسان تفسیر قرآن سبسکرائب کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے وہ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 ہے۔ اس سے پہلے ہم جنگ احد ہی کے متعلق باتیں سماعت فرما رہے تھے، اور اللہ رب العزت نے فتح اور شکست کے حوالے سے جو حکمتیں بیان فرمائی وہ ہم نے سماعت کی، اور مسلمانوں کو جو تسلی دی کہ ہرگز ہمت نہ ہارنا اور حوصلے پست نہ کرنا۔ یہ تو دن ہے اللہ کے جو کبھی بدلتے رہتے ہیں، کبھی تمہیں شکست ہوگی، کبھی تمہیں فتح نصیب ہوگی۔ شکست ہوگی تو اس میں اللہ کی حکمتیں کیا ہے، فتح نصیب ہوگی تو اس میں حکمتیں کیا ہے، یہ ساری باتیں ہم سن چکے ہیں۔ اب یہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، یعنی کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جنگ احد کے اندر مصروف تھے تو وہاں پر مسلمانوں کو جو نقصان اٹھانا پڑا یا شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو اس کی جو وجوہات یا سبب تھے، ان سبب اور ان وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ شیطان نے یہ افواہ پھیلا دی کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ جیسے ہی یہ افواہ اور یہ خبر پھیلی تو صحابہ کرام جو ڈٹ کر کے مقابلہ کر رہے تھے، ثابت قدمی کے ساتھ جنگ میں مصروف تھے، تو بعض صحابہ کو یہ جب خبر پہنچی تو ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور انہیں صدمہ پہنچا، اور کئی جو صحابہ تھے انہوں نے پھر یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب جن کی خاطر ہم جنگ لڑ رہے تھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے، جب حضور ہی شہید ہو گئے تو ہم جنگ پھر کس کے لیے لڑیں، لہذا آئیے ہم امان لے لیتے ہیں یا صلح کر لیتے ہیں۔ اور بعض ایسے بھی تھے کہ جو یہ کہتے تھے کہ اب ہم اپنے باپ دادا کے جو پچھلا دین ہے اس دین کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ تو جیسے یہ خبر پھیلی تھی اس وقت اللہ رب العزت نے اس کی وجہ سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا وما محمد الا رسول، اور محمد ایک رسول ہی ہیں، یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ایک رسول ہی ہیں، خدا نہیں ہے، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہی ہیں۔ ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، یعنی یہ بھی رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی کئی رسول دنیا میں آئے اور اپنے وقت مقررہ تک دنیا کے اندر اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے، دین کی اشاعت کرتے رہے۔ جب ان کی مدت ختم ہو گئی تو اللہ نے بھی پھر انہیں واپس بلا لیا اپنی رحمت کی طرف، لیکن ان کے جانے کے بعد ان دین ختم نہیں ہو گیا۔ ویسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اللہ کے رسول ہیں،
ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ وصال کر جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ یعنی کیا وہ شہید کر دیے جائیں یا وہ وصال کر جائیں تو کیا تم اب واپس اپنے دین کی طرف پلٹ جاؤ گے، یعنی اپنے پرانے باطل دین کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا، یعنی جو ایسا کرے گا بھی، دین اسلام کو چھوڑ بھی دے گا یا جنگ کرنے کی بجائے ثابت قدمی سے لڑنے کی بجائے پاؤں اکھاڑ کر کے بھاگے گا، تو اس کا یہ کام اللہ کا کچھ بگاڑ نہ سکے گا۔ جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کچھ بگاڑے گا، کچھ نہ بگاڑے گا، اور عن قریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا فرمائے گا۔ جنگ احد میں جب کافروں نے شور مچایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہید ہو گئے، اور شیطان نے یہ جھوٹی افواہ مشہور کر دی، یعنی دوران جنگ میں یہ بات مشہور ہو گئی، جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو ان کی شہادت کے بعد یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضور شہید ہو گئے ہیں، اور شیطان نے اس افواہ جھوٹی افواہ کو مشہور کر دیا، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بہت اضطراب ہوا، اور ان میں سے کچھ لوگ میدان جنگ سے بھاگ نکلے، لیکن پھر جب ندا کی گئی، یعنی پھر جب پتا چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی حیات ہیں، موجود ہیں، شہید نہیں ہوئے، موجود ہیں، ندا کی گئی کہ سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت تشریف رکھتے ہیں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت واپس آ گئی اور پھر جنگ میں مصروف ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں یوں بھاگ جانے پر ملامت بھی کی، تو انہوں نے عرض کیا، یعنی صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ پر فدا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر ہمارے دل ٹوٹ گئے اور ہم سے ٹھہرا نہ گیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یعنی یہ آیت جو نازل ہوئی اس کا سبب نازل ہونے کا یہ ہے کہ جب یہ خبر احد میں پھیل گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو اس خبر کو سن کر کئی صحابہ کے پاؤں کھڑ گئے اور وہ واپس پلٹنے لگے، اور پھر جب یہ ندا کی گئی کہ سرکار تو سلامت ہیں، پھر واپس آ گئے، اور اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ محمد تو ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وصال کر جائیں یا شہید کر دیا جائے انہیں تو تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے، اور جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہ پائے گا۔ ان قریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا فرمائے گا۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی۔ ایک مہاجر ایک انصاری کے پاس سے گزرا، اس وقت وہ خون میں لٹھڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ اے فلاں شخص، کیا تمہیں معلوم ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے؟ تو انصاری نے کہا، اگر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں تو آپ تبلیغ فرما چکے ہیں، اب تم ان کے دین کی طرف سے قتال کرو۔ یعنی بعض صحابہ ایسے بھی تھے کہ جنہیں یہ خبر پہنچی، اس کے باوجود بھی انہوں نے جنگ جاری رکھی کہ اگرچہ حضور وصال کر گئے ہیں مگر ہم جس دین کی خاطر جنگ کر رہے تھے یا جس دین کی خاطر حضور نے شہادت کا جام نوش فرمایا ہے، ہم بھی اس میں مصروف رہیں گے۔ کئی صحابہ نے تو یہ بھی کہا کہ جب حضور ہی وصال فرما گئے ہیں تو اب زندگی کا لطف کہاں رہا، آئیے جس دین کی خاطر حضور نے شہادت پائی ہے ہم بھی اس دین کی حفاظت کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کر دیں۔ یہاں تک کہ بعض صحابہ نے جنگ جاری رکھی، اور جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو شکست ہو گئی تو ایک منادی نے ندا دی کہ سنو، محمد تو قتل کر دیے گئے، اب تم اپنے پچھلے دین کی طرف لوٹ جاؤ۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی،
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ یعنی کیا تم اپنے پرانے دین کی طرف پھر جاؤ گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح آپ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت کی دعوت دیں، اور جب ان کی مدت پوری ہو گئی، یعنی حضور سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے وہ بھی اپنا کام سر انجام دیتے رہے، ایک مدت تک انہیں بھیجا گیا اور وہ دین کی تبلیغ کرتے رہے، جب ان کی مدت ختم ہو گئی، وہ فوت ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ سو اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی مدت پوری ہونے کے بعد وفات پا جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان بعض لوگوں پر اظہار ناراضگی فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر یہ سوچنے لگے تھے کہ اب کافروں سے صلح کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ حضرت امام رازی نے لکھا ہے کہ جنگ احد میں حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اور ان کو ابن قیمیہ نے شہید کر دیا، تو اس واقعے سے یہ گمان کر لیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، اور شیطان نے پکار کر کے یہ افواہ پوری مشہور کر دی اور یہ لوگوں میں مشہور ہو گئی۔ اب اس وقت جو ضعیف العقیدہ تھے، یعنی جو کمزور تھے، ابھی جو ایمان لائے ہوں یا جو اتنے دین پر پختہ نہیں تھے، ضعیف العقیدہ تھے، ان مسلمانوں نے کہا کہ کاش عبداللہ بن ابی یعنی جو منافقوں کا سردار تھا وہ ہمیں ابو سفیان سے امان دلوا دے، اور منافقوں نے کہا کہ اگر یہ نبی ہوتے تو قتل نہ کیے جاتے، اور منافقوں کو یہ موقع مل گیا جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ اگر دیکھو یہ رسول ہوتے، نبی ہوتے تو قتل نہیں کیے جاتے، تم اپنے بھائیوں اور اپنے دین کی طرف لوٹ جاؤ۔ حضرت انس بن نضر نے کہا اے قوم، یعنی جب یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اب حضور نہیں رہے تو ہمیں اپنے پرانے دین کی طرف پلٹ جانا چاہیے، منافقوں نے یہ کہا کہ یہ نبی ہوتے تو قتل نہیں کیے جاتے، دیگر طرح طرح کی باتیں ہونے لگی، تو حضرت انس بن نضر نے کہا اے قوم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب تو زندہ ہے جس کو موت نہیں آئے گی، اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بندہ زندہ رہ کر کیا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہ کر تم کیا کرو گے؟ جس دین کے لیے آپ نے قتال کیا تھا تم بھی اسی دین کی خاطر قتال کرو، اور جس پر آپ فدا ہو گئے تم بھی اس پر فدا ہو جاؤ۔ پھر کہا کہ اے اللہ، میں ان لوگوں کے قول پر، یعنی جو وہ لوگ باتیں کر رہے تھے ان کی طرف سے حضرت انس بن نضر کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں ان لوگوں کے قول پر تجھ سے معذرت کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے تلوار سونت کر قتال کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ پھر شہید بھی ہو گئے۔ یعنی یہ اس وقت آیت نازل ہوئی تھی کہ اگرچہ حضور تو رسول ہیں، جب تک وہ مقررہ وقت ہے وہ دنیا میں تشریف فرما رہیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹ جائیں گے، تو اس کے بعد دین تو ختم نہیں ہو جاتا، اللہ تو زندہ ہے، اللہ کا دین بھی زندہ ہے، ہمیں اس دین کی حفاظت کی خاطر پھر کوشش کرنی چاہیے۔ اور فرمایا گیا کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد بھی امتوں پر ان کے دین کی پیروی لازم رہتی ہے، ایسا نہیں کہ نبی کے جانے کے بعد دین ختم ہو جاتا ہے، نبی کے جانے کے بعد بھی اس دین کی پیروی امت پر لازم رہتی ہے کہ وہ پورا دین پر عمل کرتے رہے۔ تو اگر ایسا ہوتا بھی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جاتے، یعنی وہ احد کی بات کر رہے ہیں، اگر ایسا ہوتا بھی، اگرچہ نہیں ہوا مگر ہوتا بھی، یا ان کا وصال بھی ہو جاتا، تو بھی حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی اور اس کی حمایت لازم رہتی، کیونکہ
حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں، لیکن ان کے پیروکار ان کے بعد ان کے دین پر قائم رہے۔ جس طریقے سے حضور سے پہلے رسول گزرے تو رسولوں کے جانے کے بعد بھی ان کے پیروکار ان کے دین پر قائم رہے، دین باقی رہا، ویسے ہی حضور اگر یہاں بھی وصال کر جاتے یا شہید ہو جاتے تو ان کے بعد بھی دین تو باقی تھا اور اس دین کی پیروی ہمیشہ لازم رہتی۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد تو رسالت کی تبلیغ اور اللہ کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے، یعنی نبی تو آتے ہی اس لیے ہیں تاکہ اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دے، دین پہنچا دے، اور جو ان کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں وہ اپنی تبلیغ کر دیتے ہیں۔ ان کا تو مقصد ہی رسالت کی تبلیغ اور اللہ عز و جل کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے، نہ کہ اپنی قوم کے درمیان ہمیشہ موجود رہنا۔ ان کا یہ مقصد نہیں رہتا کہ وہ ہمیشہ اپنی قوم میں رہیں گے۔ تو جیسے پہلے رسول گزر گئے، اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ثابت قدم رہو، یعنی حضور کے بعد بھی دین پر ثابت قدم رہنا لازم ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد ان کے دین ہی سے پھر جاؤ، یعنی جیسا وہ لوگ سوچ رہے تھے۔ یہ کیا بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد ان کے دین ہی سے پھر جاؤ؟ جو ایسا کرے گا وہ اللہ عز و جل کا تو کچھ نہیں بگاڑے گا بلکہ اپنا ہی نقصان کرے گا، جبکہ جو دین اسلام سے نہ پھرے اور اپنے دین پر ثابت رہے وہ شکر گزاروں میں شمار کیا جائے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ نے ان کی تعریف آخر میں فرمائی کہ جو ثابت قدم رہے گا، دین پر قائم رہے گا تو وہ شکر گزاروں میں شمار کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اپنی ثابت قدمی سے نعمت اسلام کا شکر ادا کیا ہے۔ اسلام یہ ایک اللہ کی نعمت ہے اور ثابت قدمی کے ساتھ جو اس پر ڈٹے رہے گویا انہوں نے یہ اس نعمت کا شکر ادا کیا ہے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ سے ثواب اور جزا کے امیدوار ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کا یہ پورا مفہوم اور اس کا مطلب ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب احد کے اندر اس طریقے کا معاملہ پیش آیا، اور جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی ہوا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین غم میں نڈال بھی تھے، اس وقت بھی معاملات بڑے پیچیدہ تھے۔ جو نئے نئے دین میں داخل ہوئے تھے، مسلمان ہوئے تھے، وہ بھی مرتد ہونا شروع ہو گئے تھے جب واقعی حضور کا وصال ہو گیا اس وقت، اور کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کرنا شروع کر دیا، ادھر کچھ لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ غم میں نڈال، حضرت عمر مسجد میں جا کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسا نہیں کہے گا کہ حضور وصال کر گئے ہیں، اگر کسی نے کہا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اس طریقے کے معاملات تھے، اور یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ حضور کوئی بھی نبی ہو، نبی کے وصال کے بعد اور ان کی تدفین سے پہلے امت کے اوپر سب سے بڑا فریضہ یہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اس نبی کا جانشین منتخب کرے، ان کا جانشین جو دینی دنیاوی معاملات میں ان کا فیصل، ان کا حکم ہو، وہ حضور یعنی نبی کی تدفین سے پہلے اسے متعین کیا جائے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور کے وصال کے بعد تدفین سے پہلے مل کر کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر فرمایا تھا، اور تمام صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اور پھر جب حضور کے کمرے میں آئے، جب صحابہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ نہیں حضور ابھی وصال نہیں کر گئے بلکہ ان پر ابھی وحی کے آثار ظاہر ہیں کہ چاہے شاید ہو سکتا ہے وحی نازل ہو رہی ہو، مگر صدیق اکبر آئے، چادر اٹھائی، ہٹا کر دیکھا، دو آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا اور پھر یہی آیت تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یعنی کہ یہ رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں۔ تب صحابہ نے پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اس وقت یہ مسئلہ بھی سب سے بڑا پیچیدہ تھا کہ اب حضور کو
دفن کہاں کیا جائے، ان کی تدفین کہاں ہو، تو اس وقت بھی صدیق اکبر نے کہا کہ میں نے نبی سے سنا ہے، حضور نے مجھے بتایا ہے کہ نبی وہیں وصال کرتے ہیں جہاں انہیں دفن ہونا پسند ہوتا ہے۔ تو پھر حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ تھا جہاں حضور کا بستر تھا، اس بستر کو ہٹایا گیا اور وہیں پر آپ کی لحد قبر مبارک کو کھودا گیا اور وہیں آپ کو تدفین کیا گیا۔ تو یہ چیز بھی ہمیں سمجھنی ہوگی کہ حضور صلی اللہ تعالی، یعنی یہ اعتراض ہوتا ہے بدعقیدوں کی طرف سے کہ جب حضور کا وصال ہو گیا تو ابو بکر و عمر یہ لوگ معاذ اللہ رب العالمین وہ خلافت کی لیے مصروف تھے، یعنی انہیں حکومت کی پڑی ہوئی تھی، حضور کا نہیں۔ تو یہ جاننا ضروری ہے کہ نبی کے وصال کے بعد امت پر جو سب سے بڑا فریضہ عائد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کے وصال کے بعد ان کی تدفین سے پہلے ان کا کوئی جانشین مقرر کیا جائے۔ تو یہ سب سے اہم مسئلہ تھا اور ابو بکر و عمر اسی مسئلے میں مصروف تھے۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم ارزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔